اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم اس کو اس کے ناموں سے ہی پکارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص نام ہیں، 99 ان کی تعداد ہے، اور ان ناموں کو اسماء الحسنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسماء حسنہ کا ذکر کرنے سے، ورد کرنے سے انسان پر بہت سی اللہ کی برکتیں، رحمتیں اور عظمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کا جو روزہ ہے، 5واں روزہ ہے، بہت ہی خاص دن ہے، رمضان المبارک ہے۔ انشاءاللہ جو کوئی بھی یہ بندہ نماز فجر سے ظہر کے درمیانی وقت میں 3 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کے صدقے اس پر رحم بھی کریں گے اور اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غالب بھی رکھیں گے، کیونکہ اس کے نام ہی ہے جس پہ عادل بھی ہے وہ، اس کے علاوہ رؤوف الرحیم بھی ہے، غفور الرحیم ہے، مالک القدوس ہے۔ انشاءاللہ ان تمام ناموں کی برکت سے، ان تمام ناموں کی عظمت سے اللہ تعالیٰ انسان میں وہ ذاتی و صفاتی تمام تر جو اس کی صفات ہے، اس کے صدقے انسان کے تمام معاملات کو حل کر دیں گے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، نماز فجر اور ظہر کے درمیان 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے مبارک اسم کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز ظہر ادا کیجیے اچھے طریقے سے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے 17 مرتبہ ایک دعا پڑھنی ہے، بہت ہی خاص دعا ہے یہ، خاص طور پہ ہمارے غموں کو دور کرنے کی دعا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ سکرین پر آپ کو دعا نظر آ رہی ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے آپ کے تمام غموں کو دور کر دیں گے۔ بہت پیارا ترجمہ ہے اس دعا کا، اللہ میرا رب ہے اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا گناہ پسند ہے کسی کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرانا۔ تو بے شک جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر غم دکھ دور کر دے گا، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ حیا آتی ہے کہ میرا کوئی گناہ گار بندہ رو رو کر مانگ رہا ہے، میرا کوئی گناہ گار بندہ اپنے غموں کی، دکھوں کی مجھ سے بار بار طلب کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے دکھ دور کر دوں۔ تو یہ دعا آپ نے 17 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ نماز ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں پڑھ لیجئے، چاہے تو ظہر کی نماز پڑھ کے جائے نماز پر بھی بیٹھیے گا اور دعا پڑھ لیجئے گا۔ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عصر کے بعد آپ نے ایک بہت ہی خاص سورت پڑھنی ہے، سورہ ملک۔ یہ اتنی خاص سورت ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رات پڑھنے کا بولا۔ رات کو سونے سے پہلے جو کوئی بندہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے، بروز حشر یہ سورت اس کی شفاعت کرے گی۔ یہ سورت کو عذاب الہی سے بچانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور غموں سے نجات دلانے والی بھی سورت کہا جاتا ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد دو دفعہ سورت ملک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کریں گے۔ اس کی 30 سطریں ہیں، کوئی بھی نیا مہینہ جب شروع ہوتا ہے یہ 30 سطریں پڑھ لیں تو انسان 30 دن غموں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد افطاری کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نماز مغرب ادا کیجئے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے دعائے مغفرت پڑھنی ہے، اپنے غموں کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے۔ جو بھی دعا ہے وہ بہت خاص دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ آپ کے آگے کی زندگی آسان کر دے، آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ دعائے مغفرت آپ نے پڑھنی ہے۔ دعائے مغفرت کچھ اس طرح سے پڑھنی ہے، سکرین پر آپ کو شو ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا
هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا آپ نے 200 مرتبہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ آگے عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح کی پوری ویڈیو ہم نے اس چینل پر اپلوڈ کی ہے۔ بہت ہی خاص نماز ہے۔ رنج و غم جب آپ کو تکالیف مصائب گھیر لیں، جب آپ کو کوئی اور حال نہ نظر آئے، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، صرف اور صرف ان تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، نماز تسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس نماز کو۔ بہت ہی خاص نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی یہ نماز سکھائی۔ اتنی یہ خاص ہے کہ اسے اللہ کے نبی نے روزانہ پڑھنے کا کہا اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں ایک بار نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیے۔ بہت خاص نماز ہے، یہ ضرور ادا کریے، گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی مشکلات میں بھی کمی آ جائے گی۔